الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 69 پارہ نمبر 19 ترجمہ: اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ پچھلی تقریباً 20 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے، اور فرعون اور قوم فرعون کا ذکر ہوا ہے۔ اس پچھلی آیات میں بیان یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، یہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور بنی اسرائیل کے متعلق بیان ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ والد کے نام کے اندر اختلاف ہے، کئی جگہ پر تارخ لکھا ہوا ہے اور کئی جگہوں پر آذر لکھا ہوا ہے۔ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، کیونکہ باپ کے نام کے ساتھ بت پرستی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا بڑے فخر سے، خوشی سے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی رسول کا، کسی بھی نبی کا جو والد ہوتا ہے وہ بت پرست نہیں ہوتا، بلکہ وہ توحید پرست
ہوتا ہے اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جہاں پر بھی قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر آئے اور اس کے اندر شائبہ ہو بت پرستی کا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ حقیقی نہیں بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے جو کہ آزر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں ان کا نام تارخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جو نام ہے وہ بلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر ادر الف دال را میں ہوئی، اور بعض جگہوں پر بابل بھی لکھا ہوا آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل نجومیوں نے اس وقت کے بادشاہ نمرود کو بتایا کہ اب جو جاری دین ہے وہ بت پرستی والا ہے، بتوں والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جو تیری حکومت ہے، بادشاہت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نمرود نے پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کہا؟ تو ان نجومیوں نے کہا کہ اس سال ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ جاری مذہب جو تیری طرف سے ہے بت پرستی کا، یہ مذہب بھی ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرا مذہب آ جائے گا۔ تو اس پر نمرود کو بہت پریشانی ہوئی، اور نمرود نے حکم دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب اس بات کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بلا کو ہوئی تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے یہ بات یعنی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو اپنے شوہر سے بھی چھپائے رکھا، اور پھر آخرکار اپنے شوہر کو بھی بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی خاطر ایک غار تلاش کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس غار کے اندر تشریف لے گئی، اور اسی غار کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت بلا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر غار کے اندر چھوڑ کر آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش غار کے اندر ہی ہوئی۔ حضرت بلا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ غار کے اندر جاتی اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر گھر واپس لوٹ آتی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خبر کسی کو بھی نہ ہوئی، کانو کان پتہ نہ چلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش جاری رہی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال کے ہو گئے۔ حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ انہیں دودھ پلاتی رہی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 5 سال ہوئی تو وہ غار سے باہر آئے، انہوں نے نئی نئی چیزیں دیکھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال
کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ طارق ان چیزوں کے متعلق بتاتا رہا کہ بیٹا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے سوال کیا، اے میری والدہ، میرا رب کون ہے؟ تو والدہ محترمہ نے جواب دیا، تیرا رب میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تیری پرورش کرتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ محترمہ سے دوسرا سوال کیا کہ اے والدہ، تمہارا رب کون ہے؟ تو والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ طارق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ میرے باپ طارق کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ تیرے باپ کا جو رب ہے وہ نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حیران ہو گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ یہ کیسے سوال کر رہا ہے۔ ان سوالات سے تنگ آ کر والدہ محترمہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تماچا مارا اور بولی، خبردار، اس طرح کی باتیں دوبارہ زبان پر نہ لانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ محترمہ کو فرمایا کہ آپ جو کچھ مرضی کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی والدہ محترمہ سے کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو والدہ محترمہ یہ جواب دینے سے قاصر ہو گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کے صدقے سے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔